بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی توحید کی دعوت دی۔ عاد در حقیقت ایک شخص تھا جو سیدنا نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھا۔ اسی کے نام پر ان کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد بھی ایک مدت تک سیدنا نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے، جو عاد عرب کی قریب ترین قوم تھی، جس کے افسانے عرب میں زیادہ تر عام تھے۔ اس قوم کو قوم عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان و شوکت کے بارے میں بہت سی ضرب المثال موجود ہیں اور دنیا میں اس کا نام مٹ جانا بھی ضرب المثل ہی ایک بن گیا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ عادی کا جو لفظ ہے نا، عادی ہو جانا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہے یا مدت سے بنجر پڑی رہے اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا اصل مسکن جس علاقے میں وہ آباد تھی، احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی علاقے، ساحلی علاقے اور یمن اور حضر الموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ جمایا۔ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قوم شہروں میں دوبارہ نہیں پیدا کی۔ اور انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، وہی حقیقی مالک ہے۔ افلا تتقون، کیا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے رب کا ڈر نہیں ہے تمہارے دلوں میں؟ اب پھر ان کے سرداروں نے بھی یہی بات کہی۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، اس قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا پاتے ہیں، بے وقوف پاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلا شبہ ہم تجھے جھوٹا پاتے ہیں، یعنی کہ بے عقل بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ انہوں نے کوئی بات سنی ہی نہ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار، خیر خواہ ہوں۔ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، وہی الفاظ، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، وہی الفاظ، وہی بات۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کی بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہیں فلاح مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے۔ قالو، اب انہوں نے کیا کہا، ان کی قوم نے کیا کہا؟ اجئتنا
کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا؟ یہی بات ہمیشہ سے آج بھی مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان رسم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا سارے کرتے آئے ہیں؟ ہم کیسے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں؟ کیا کوئی نیا دین لے آئے ہو؟ دین تو وہی ہے، بس علم کی کمی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تو تم سچے ہو تو سب عذاب کو لے آؤ ہمارے اوپر، مسلط کر دو ہم پر۔ قال، پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو پھر تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ نام یہ کون سے ہیں؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ ناموں کی کوئی حقیقت نہیں، نام تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خود سے ہی اپنے یہ الہ بنا لیے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ میرے رب نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان میں کوئی بادل دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اور آپ کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت جاری رہتی۔ میں نے اس بات کو پہچان لیا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد نے بادل کو دیکھ کر کہا جو ان کی دیواروں کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے، لیکن بارش برسانے والا بادل نہ تھا بلکہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیز ہے، وہ رحمت لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، لہٰذا تم اسے برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔